محی الدین ابن عربی کو نا ہم نے پڑھنا چھوڑ کے نا محی الدین ابن عربی سے بڑا آدمی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ 350 سے زیادہ اس نے کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے 3 یا 4 ملتی ہیں، باقی نہیں ملتی۔ ڈیلیبریٹلی اس کی کتابیں ورلڈ سے وائپ آؤٹ کی جا رہی ہیں، ڈیلیبریٹلی، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے راز ہیں، اس میں یہ ایلیمیناٹیز کے ان کے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ اس نے بے نقاب کی۔ ایک کتاب ہے اس کی مواقع النجوم، مواقع النجوم جو ہے نا بہت بڑی کتاب ہے۔ مواقع النجوم میں وہ ایک جگہ لکھتا ہے محی الدین ابن عربی، جس کا تھوڑا سا تذکرہ اس نے فصوص الحکم میں بھی کیا، لیکن اس میں جو ہے مواقع النجوم میں پوری تفصیل سے اس نے کہا کہ میں ایک ایسے پلانٹ پہ گیا جس کی ہر چیز سفید تھی اور اس کے گرد سرخ حالہ تھا۔ میں نے وہاں پہ ایک ایسی نشانی لگائی ہے جو آنے والے دور کے لوگ دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے۔ لوگ سمجھتے تھے وہ بیوقوف ہے، کیسے گیا ہوگا، کس پلانٹ پہ گیا ہوگا، کس طرح گیا ہوگا۔ آج ناسا نے ریڈ پلانٹ مارس کی کچھ تصویریں ہیں، اس تصویروں میں ایک بہت بڑا ایک امیج ہے جس کے اوپر پتھروں سے یا پہاڑوں سے السلام علیکم لکھا ہوا۔ محی الدین ابن عربی بتا کے گیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی وہ تو بیوقوفی ہے، جی یہ ہے، تو نہ مانے، مجھے کیا، وہ کہہ کے گیا ہے کہ میں نے ایسی نشانی لگائی ہے جو آنے والے دور کے لوگ پہچان لیں گے۔ جب مواقع النجوم اس نے کتاب لکھی نا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا لکھ دیا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب تمہارے لیے لکھی نہیں ہے، میں نے یہ آنے والے دور کے لوگوں کے لیے لکھی ہے۔ اس کا ایک جملہ ارطغرل غازی کی جو سیریز چل رہی تھی نا، اس میں جب وہ جو تھا وہ ایلومیناٹیز کا وہ جو سردار آتا ہے تو اس کی محی الدین ابن عربی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے مواقع النجوم چاہیے، اس پوری سیریز میں بھی اس کا ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کتاب یہ لو، تم جو ڈھونڈ رہے تھے وہ تمہیں نہیں ملے گی، یہ لو۔ تو اس نے کہا تم کون؟ ان کا میں محی الدین ابن عربی ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کتاب تم نے ستاروں کے لیے لکھی؟ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ آنے والے وقت کے دور کے لیے لکھی ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مواقع النجوم کا ذکر اس سیریز میں بھی ہے اور اس میں بڑے راز ہیں۔ محی الدین ابن عربی کو بلکہ ہم نے تو اپنے بچوں سے ظلم کیا، ہم نے علامہ اقبال بھی نہیں پڑھنے دیا۔ محی الدین ابن عربی تو بہت دور کی بات ہے۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، یہ جو اس وقت کرونالوجی آ رہی ہے نا، یہ جو جنگ ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ ابھی میں صرف یہ اس کی تمہید بیان کر رہا ہوں، یہ جو جنگ کی بات میں ابھی بعد میں کرتا ہوں، لیکن ایک خطبہ مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا میری نظر سے گزرا، اور اس کے اوپر میں پہلے اس کا حوالہ دے دوں کیونکہ پھر میرے سے بہت سارے لوگ حوالے پوچھتے ہیں۔ تو یہ مفاجات محمد عیسیٰ ابن داؤد، اس کی جو ہے نا یہ 601 جو ہے نا اس کا حصہ ہے، اور اس میں یہ ہے، اور اس میں 3 چیزیں ہیں اور ایک حدیث کا حصہ ہے۔ 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ جب وہ خراسان سے کالے جھنڈے والوں کا لشکر اٹھے گا، خراسان سے، اب یہ اس وقت کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی تھی یہ کیا ہے، جب خراسان سے کالے جھنڈے والوں کا لشکر یا گروہ اٹھے گا، وہ ایک بہت بڑی آگ، نار قائم کریں گے جس کا نام صارخ یعنی چیخ کے نکلنے والی آگ ہوگا، اور وہ اللہ کے دشمنوں کو بہت سی معدنیات جس میں یورینیم، جس میں اسٹیل، جس میں لوہا اور بہت سے مادوں سے ڈرائیں گے۔ مادے کون سے؟ نیوکلیئر یا نان نیوکلیئر؟ مولا علی 1400 سال پہلے، سر ایسے ہی رسول اللہ نے کہہ دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلیٌ بابھا۔ مولا نے کہا تھا کہ وہ دھاتیں اور مادے سے دھمکی دیں گے، ڈرائیں گے، جو مخلوط ہوں گی، جو آپس میں مرکب ہوں گی، وہ سنگل نہیں ہوں گی، مرکب جو ہے نا وہ اس کے بن کے اس کے وہ جو ہے نا آپس میں مخلوط ہوں گی، اور ان کے ہتھیار تیروں کی طرح ہوں گے اور پہاڑوں جتنے لمبے، تیروں کی طرح ہوں گے اور پہاڑوں جتنے لمبے، اور ان کی شکل جو ہے وہ گول ہوں گی جیسے سلنڈرز، جیسے تمہارے وہ برتن، سلنڈر اس کا ترجمہ ہے، مطلب انہوں نے ایک برتن کا لیا کہ جیسے تمہارے وہ برتن، ان کی شکلیں ایسی ہوں گی، اور ان کے دل میں لہب، شعلے بھرے ہوں گے۔ سر آج آپ کو بلسٹک میزائل کھڑا ہوا اور اس کا وہ پورا وہ پہاڑ جتنا اور تیر جیسی شکل اور سلنڈر سمجھ آتا ہے؟ بالکل صحیح۔
یہ 1400 سال پہلے مولا علی علیہ السلام نے بتایا تھا, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, آج بتا رہے ہیں. اور ایک حدیث جو اس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا, رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے کہا تھا, تمہارے اوپر آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. اب مولا امیر کائنات نے کہا کہ آگے سنیے کہ ان کے دل میں ایسے شعلے ہوں گے جو زمین کو چیر کر گزر جائیں گے, زمین کو چیر کر گزر جائیں گے. آپ کو آج پتا ہے کہ وہ بسٹر جو ہے نا, بم, وہ جو ہے نا زمین کے نیچے 100 میٹر 1500 میٹر تک چلے جاتے ہیں, وہ زمین کو چیر کے گزر جائیں گے, پانی اور ہوا کو خراب کر دیں گے, کوئی چیز زندہ نہیں چھوڑیں گے, سب کو کھا جائیں گے. جیسے ایک پرندے کا نام لوں, ہم ایک پرندہ ہوتا ہے جو سب کچھ نگل جاتا ہے اور اسے راکھ بنا دیں گے, اور اس راکھ کو ہوائیں اڑا لے جائیں گی اگر کہیں اس راکھ کو دفن نہ کیا گیا تو. سر ساری تابکاری تو مالک نے بتا دی ہے, ایٹمی پاور سر. اور کیا ہے کہ جب وہ ایٹامک بلاسٹ ہوگا, ایٹامک بلاسٹ سے وہ راکھ اڑے گی تو وہ زمین پہ آئے گی, جب تک اس کو دفن نہیں کیا جائے گا وہ بیماریاں پھیلاتی رہے گی, وہ تابکاری پھیلاتی رہے گی, وہ سارا کچھ کرتی رہے گی. اور آپ کو ایٹامک تھیوری اور کس سے چاہیے؟ بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور پھر آگے ایک اور اس کے آگے ایک خطبے کا حصہ ہے کہ جب ان کے جو یہودیوں کے اوپر مالک نے بتایا کہ یہ ہو جائے گا, تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ یہودی ایسی جگہ پہ جمع ہو جائیں گے جہاں پہ اللہ ان کے اوپر پستی اور ذلت مسلط کر دے گا اور ان کی بستیاں اجاڑ دے گا, ان کے لیے کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی. یعنی قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے, نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین. بالکل صحیح. ان کے لیے کوئی بغاوت نہیں اٹھے گی, مر گئے نہ تو مر گئے, اور وہ ہلاک ہوں گے اپنی پیٹھ پر وار. یعنی مولا نے کیا, غدار ان کے اندر ہوں گے, ان اپنے غداروں کی وجہ سے مارے جائیں گے, اسی بھی نہیں مارنا. بالکل صحیح. وہ دجال کا انتظار کر رہے ہوں گے, جو کہ بہت بڑا شر ہے, وہ انتظار کریں گے. ان میں سے ہزاروں لوگ وہ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے, یہودیوں میں سے بھی وہ لوگ آخر میں ایمان لے آئیں گے جن کے پاس عقل ہوگی, دین ہوگا. وہ ایک دن اور ایک رات میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ چلے جائیں گے. ایک اور حصہ ہے, میں یہ چونکہ خطبہ لمبا ہے تو میں اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے پڑھ رہا ہوں. بالکل صحیح. یہودی عورتیں شادی کی طلب کریں گی اور ان کو وہ رشتے نہیں ملیں گے, یہودیوں کے بندے ختم ہو جائیں گے, یہاں تک کہ 20 عورتوں کے لیے صرف ایک مرد موجود ہوگا. خطبہ مولا علی کا. اب آگے جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کی ایک حدیث ہے, کتاب الفتن میں بھی ہے, اور اس کا ایک حصہ میں بتاتا ہوں. وہ بھی مولا علی علیہ السلام نے اس خطبے میں کوٹ کیا ہے, لیکن حدیث سرکار کی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اس ذات کی قسم جس نے دانہ جو ہے وہ زمین میں ڈالا اور پھر دانے کو پھاڑ کے اس میں روح پیدا کی, اور جس طرح دانے سے درخت نکلتے ہیں اسی طرح خراسان والوں کے سیاہ جھنڈے درختوں کی طرح بلند آئیں گے, اور ان کے ساتھ ایسی نشانیاں ہوگی جو اللہ کے حکم کے پھیلنے کے بعد, اللہ کے حکم سے پھیلنے کے بعد کبھی لپیٹی نہیں جا سکیں گی. بالکل صحیح. یعنی جو ان کی وہ چیزیں ہوں گی پھر وہ ختم نہیں ہوں گی. اور ایسے مرد ہوں گے جن کے دل لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے, اگر وہ پہاڑوں پر حملہ کریں تو ان کو ہلا دیں. وہ اپنی نشانیاں اور اسلحہ لے کے کسی بھی یہودی بستی کا ارادہ کریں گے تو اسے تباہ کر دیں گے. ان کی سواریوں پر عقاب اڑ رہے ہوں گے. سر ان کی سواریوں پہ عقاب اڑ رہے ہوں گے, پرندے یا ڈرونز؟ ڈرونز, پرندے یا ڈرونز. بالکل صحیح. اور سواریاں بھی یہ گھوڑے یا ٹینکس, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ امام مہدی علیہ السلام سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کریں گے, جیسے تم صحابہ کرام کو, جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو. سرکار ختمی مرتبہ جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو, اور وہ جس طرح تم میرے گرد گھیرا ڈال لیتے ہو وہ امام مہدی علیہ السلام کے گرد گھیرا ڈال لیں گے اور اپنی جانیں دے کے ان کو بچائیں گے. بالکل صحیح. اور یقین رکھو کہ اللہ ان کے لیے جیسا چاہے گا ویسی فتح دے گا.